بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم جس موضوع کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قیام پاکستان کے مقاصد. کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، وہ کون سے مقاصد تھے جو ہم قیام پاکستان کی صورت میں یعنی پاکستان بنا کر حاصل کرنا چاہتے تھے. اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ قیام پاکستان کا مطالبہ جو ہم نے کیا تھا، باقاعدہ تحریک چلی، اتنا ایک لمبا دور گزرا، یہ کوئی اچانک پیدا نہیں ہو گیا تھا. یہ مسئلہ، اس کے پیچھے ایک بہت طویل تاریخ ملتی ہے ہمیں. ایک دور تھا کہ جب 1600 عیسوی میں جب جہانگیر کی حکومت بر صغیر پاک و ہند پر تھی، ہندوستان میں تھی، تو اس وقت انگریز سیاست کی غرض سے ہندوستان میں آئے اور انہوں نے اپنا نیٹ ورک پھیلانا شروع کیا. تجارت کی غرض سے آئے تھے، تجارت کی غرض سے آ کر پھر انہوں نے یہاں رہنا شروع کیا. اور پھر جب 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا اور سلطنت مغلیہ میں انتشار پھیلنا شروع ہوا، معاملات خراب ہونے لگے، تو ان معاملات سے فائدہ اٹھا کر پھر انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کرنا شروع کیا. مختلف ریاستوں پر انہوں نے اپنے پنجے گاڑے. ہندو ریاستوں کو نشانہ بنایا، مسلم ریاستوں کو نشانہ بنایا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے پورے ہندوستان کو انہوں نے کیپچر کر لیا تقریباً. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہماری سلطنت کے زوال کی کیا اسباب تھے، تو اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا میں لنک بھی نیچے شیئر کر دوں گا، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو وہ انگریزوں کا دور شروع ہوا، پھر ان کے خلاف ایک بغاوت ہوئی، جنگ آزادی کہلاتی ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی میں ویڈیو ان قریب اپلوڈ کر دوں گا. شیئرس لنک وغیرہ شیئر کر دیے جائیں گے. آپ سبسکرائب وغیرہ کر لیں، فیس بک چینل کو لائک کر لیں تاکہ وہ اپڈیٹس آپ کے پاس آتی رہیں. تو کیپچر کر لیا، ہماری ایک داستان شروع ہوئی، ظلم کی داستان. وہ دور مسلمانوں کی غلامی کا دور تھا، ہر لحاظ سے پیسا گیا، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی لحاظ سے، مطلب بہت بڑا ظلم ہوا. اور پھر ہم نے آخر کار فیصلہ کر لیا کہ ہمیں ایک الگ وطن حاصل کرنا ہے. اور وہ ایک الگ وطن حاصل کرنا، اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد تھے. ان میں جو سب سے پہلا مقصد تھا وہ اسلامی معاشرے کا قیام تھا. ہم چاہتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا علاقہ ہمیں مل جائے جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر سکیں، عبادات میں بھی ہم آزاد ہوں، ہر معاملے میں ہم آزاد ہوں وہاں پر. اب خود اندازہ لگائیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہاں پر رہ کر ہم پورے اسلام کو عملی صورت میں وہاں پر نافذ کرتے. اسلام ہمیں صرف عبادت کا ہی نہیں بتاتا بلکہ یہ تو ہمیں معاشرت کے حوالے سے بھی بتاتا ہے. تو وہ معاشرتی پہلو ہو یا سیاسی پہلو ہو، سماجی پہلو ہو، مذہبی پہلو ہو، روحانی پہلو ہو، یا ملکی معاملات کے حوالے سے کوئی بات ہو، اسلام ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو ہم وہاں پر رہ کر انفرادی طور پر بھی اسلام پر عمل کرنا چاہتے تھے اور اجتماعی طور پر بھی اسلام پر عمل کرنا چاہتے تھے. اس لیے ایک الگ ریاست کے قیام کی ضرورت ہم نے محسوس کی اور پاکستان کا مطالبہ کیا. لیکن افسوس کہ آج جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اور اسلام کا قلعہ جسے ہم نے کہا تھا، آج ہمیں وہاں پر اسلام کا قانون نافذ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اور بالکل ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا چرچا ہو. آج یہ ہماری حالت ہے، مسلم آبادی ہے، مسلم لوگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اسلام ہمیں نظر نہیں آتا. پہلا مقصد ہی یہ تھا. ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہوئے یہ مقصد کیسے حاصل کیا جا سکتا تھا؟ آج جن لوگوں کو فجر کی اذان تکلیف دیتی ہو، جنہیں گاؤں ماتا کی بقول ان کے قربانی ذبیحہ انہیں تکلیف دیتا ہو، اب اندازہ لگائیے. اور مذہبی رسومات میں مسلمانوں کو آزادی کا حق وہ نہیں دے سکتے ہوں. اب خود اندازہ لگائیں کہ وہ ایک کیسے گوارا کرتے کہ یہاں پر ایک مرتبہ پھر اسلامی سلطنت قائم ہو. اب وہ ہماری اپنی کمزوریاں تھیں کہ ہم نے اسلام پر ویسا عمل کیا نہیں. جب تک ہم نے اسلام پر ایسا عمل کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ ہمیں محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے حوالے سے ملتا ہے، ایسے اگر ہم مسلمان ہوتے
ایسے اگر ہم مسلمان ہوتے تو پھر ہمارا نام و نشان یہاں سے مٹانا کوئی آسان نہیں تھا. تو پہلی وجہ یہ تھی. دوسرا مقصد پاکستان بنانے کا یعنی قائم پاکستان کا یہ تھا کہ ہم غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے. غلامی سے نجات حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غلامی ہندوؤں کی غلامی سے بھی نجات حاصل کرنی تھی اور انگریزوں کی غلامی سے بھی ہمیں نجات حاصل کرنی تھی. اگر ہندوستان سے ہم انگریز کو مار بھگاتے ہندوؤں کے ساتھ مل کر تو خود ہماری آزادی آگے چل کے خطرے میں پڑ جاتی اور ہمیں پھر غلام بنا لیا جاتا. ہم غلامی سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے, ایک ایسی غلامی سے کہ جہاں پر ہماری ساری تخلیقی صلاحیتوں کو زنگ لگایا جا رہا تھا, جہاں کچھ تو حقیقی مظالم کا اور کہیں تو فرضی مظالم کا انتقام ہم سے لیا جا رہا تھا. بلا وجہ کے ہم پہ الزامات لگائے گئے, آج بھی لگائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوؤں پر ظلم کیا ان مسلمان حکمرانوں نے. وہ کتنے تھے اور ان کی کیا حقیقت ہے, کیا ریفرنسز ہیں وہاں پر. ایک خود بنائی ہوئی تاریخ پیش کی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے نام لے کر کہ فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا. اگر مسلمان اس علاقے کو فتح نہ کرتے تو وہ راجہ داہر کی حکومت میں یہ پٹتے رہتے اور مار کھاتے رہتے. یاد کرنا چاہیے اس وقت کو کہ خود یہی دیبل کی سرزمین پر, یہی سندھ کی سرزمین پر جب محمد بن قاسم علیہ رحمہ کو دوبارہ کیپٹل بلایا گیا, سلیمان ابن عبد الملک کا وہ دور تھا, تو اس شخص کے جانے کے غم میں یہاں کہیں ایک قبیلہ ایسا تھا نان مسلم کہ اس نے محمد بن قاسم کا بت بنا لیا اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اس کی وہ باقاعدہ عبادت بھی کرنے لگے تھے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ بت بنانا صحیح ہے, لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسپیکٹ کرتے تھے کیونکہ انہیں اس شخص کے ذریعے آزادی ملی تھی, عزت ملی تھی, ہمدردی ملی تھی. ہمدردی کا سبق وہاں سے انہیں ملا تھا. یہی وجہ تھی کہ جو انہوں نے ایسا کیا. تو ہم ہندوؤں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے. مسلمانوں پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. وہ علاقے جہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے ان علاقوں کو بھی ڈیولپ ہونے کا بالکل موقع نہیں دیا تھا. تو تیسری وجہ یہ تھی کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو جہاں مسلمان میجورٹی میں تھے ان کو چونکہ ڈیولپ ہونے نہیں دیا تھا. ہم چاہتے تھے کہ ان علاقوں کو ڈیولپ کریں تاکہ ہم ہر مسلمان کو اور انسان کو خوشحال زندگی گزارنے کا موقع دے سکیں. اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے. وہ علاقے جہاں مسلمانوں کو مفلس بنا کے رکھ دیا گیا تھا, بدحال بنا دیا تھا, ان کی زمینوں کو غصب کر لیا گیا تھا, ناجائز قبضہ کیا گیا تھا, کاروبار جو مسلمان کرتے تھے ان کے کاروبار کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی, ان پر ٹیکسز لگائے گئے تھے. ان سارے مظالم کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے, مسلم اکثریتی علاقوں کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہم نے پاکستان بنایا. یہ تیسری وجہ. اب دیکھا جائے تو آج بھی ہم نے جو مقصد یہ تھا ہمارا آج تک ہم نے یہ حاصل نہیں کیا. بلوچستان بھی مسلمانوں کا ہی وہ صوبہ ہے, پاکستان کا ہی صوبہ ہے, لیکن آج تک اس کو ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں کیا. میں بالکل برملا اس بات کا اظہار کر رہا ہوں, یہ ظلم ہوا ہے ان بلوچ مسلمانوں پر. صرف پنجاب کی ترقی ہمیں نظر آئی اور دیگر علاقوں کی نظر نہیں آئی. کیا آج بھی اندرون سندھ اتنا ہی ڈیولپ ہے جیسا کہ آپ کا کیپٹل اسلام آباد ہے؟ تو ہونا چاہیے. اصل میں جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو پھر اس کو اپنے ایپ چھپانے کے لیے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہماری غلطیاں ہیں, ہمیں غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, جو غلطی ہو گئی اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم زبان کی بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں کہ اردو بولنے والا ایک الگ قوم ہے, اردو بولنے والی, پنجابی بولنے والی, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمے کی بنیاد پر ایک قوم بنایا تھا. آج اس تصور کو ہم نے بھلا دیا. یہی وجہ ہے کہ آج اتنے مسئلے ہمارے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ تیسری وجہ تھی. آپ خود اندازہ لگائیں گے ان حالات میں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہندوستان کے حوالے سے, مسلمانوں کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ایک ایسی قوم کے ساتھ اپنا مستقبل جوڑ دے جو اس کو نیست و نابود کرنے کا پورا ارادہ کر چکی ہو. تو پاکستان بننا ضروری تھا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان توڑا گیا, اگر ہندوستان نہ توڑا جاتا, اسے تقسیم نہ کیا جاتا, تو ایشیا کا سکون خطرے میں پڑ جاتا. ایشیا کا سکون خطرے میں پڑ جاتا. دو بڑی قومیں, ہندو ہم سے بڑی قوم تھی ہندوستان میں,
اور دوسرے نمبر میں میجورٹی میں مسلمان تھے. اگر وہاں پر انگریز کے جانے کے بعد کوئی حکومت قائم کی جاتی یا تو وہ انگریز ہندو کی ہوتی یا مسلمان کی ہوتی. اگر ہندوؤں کی ہوتی تو اس صورت میں بھی ہندو اتنے بڑے کراؤڈ کو, مسلم کراؤڈ کو نہیں سنبھال سکتے تھے کہ جس نے اپنی آزادی اور حریت کی خاطر اپنی گردن کٹوانا سیکھا تھا, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی خاطر جو لڑنے کے لیے تیار تھے. انہیں اگر حقوق نہ دیے جاتے تو خود ہندو میں اکثریت میں ہونے کے باوجود اتنے بڑے طوفان کو فیس نہیں کر سکتی تھی. ضروری تھا کہ ان کی الگ الگ حکومتیں دے دی جائیں جو یہ چاہتے ہیں تاکہ سکون سے زندگی گزار سکیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے, 2 بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور جب اختلافات بڑھ جاتے ہیں تو اس گھر کو بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ آپ الگ الگ رہ لیں لیکن سکون سے رہ لیں. تو بس یہی فلسفی اس کے پیچھے, یوں کیوں نہیں سمجھا جاتا اس بات کو. آگے چلیے. اسلامی اقدار اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو محفوظ کرنا, اس کا تحفظ کرنا, یہ پاکستان بنانے کا ایک اور مقصد تھا. وہاں رہ کر ہمیں اس بات کا خطرہ لاحق تھا کہ ہماری تہذیب, ہماری ثقافت, ہماری معاشرت, ہماری روایات, ان کو مسخ کر دیا جائے گا. ہماری تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی. مسلم لٹریچر کو, مسلم تہذیب کو, مسلم ثقافت کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی. ضروری تھا کہ ان کے تحفظ کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے, اور اس کے لیے ایک اچھا قدم پاکستان بنانے سے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا. مسلمانوں کی تہذیب کا, ثقافت کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا, اور تو اور گاندھی جی اور سرسوتی دیوی وغیرہ کے مجسموں کے سامنے ان کو, مسلمان طلبہ کو احتراماً کھڑے ہونے پر مجبور بھی کیا جاتا تھا. آپ کو کرنا ہے احترام آپ کریں, لیکن آپ مجبور کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کر لیا تھا. اسی طرح مسلمانوں کی جو نشانیاں وہاں موجود تھیں, ظاہر اتنا بڑا دور مسلمانوں نے وہاں گزارا تھا اور ان کا اتنا طویل دور حکومت رہا تھا, تو ان کی نشانیاں وہاں موجود تھیں. ان کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, مطلب ہر لحاظ سے برا کہا جا رہا تھا, اور ایسا بنانے کی کوشش جیسے آج بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ موویز میں بھی اپنی یہی سارے میسیجز ہمیں دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں, اور ہم اس کو بڑی خوشی سے دیکھتے بھی ہیں کہ مسلمان حکمران ایسے تھے اور ویسے تھے. تو یہ سارے معاملات چل رہے تھے. حلوائی کی دکانوں پر, شربت فروشوں کی دکانوں پر بھی مسلمانوں کے لیے ایک الگ برتن رکھے تھے کہ وہ ان سے پئیں. اتنا امتیازی سلوک چل رہا تھا, آپ اندازہ لگائیں. تو پاکستان بنانے کا جو پہلا مقصد میں نے ذکر کیا وہ اسلامی معاشرے کا قیام تھا. دوسرا مقصد جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ غلامی سے نجات, ہندوؤں کی غلامی سے, انگریزوں کی غلامی سے نجات. اور تیسرا جو مقصد ذکر کیا وہ اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کا تحفظ تھا, اس کو مٹنے سے روکنا تھا. مسلم اکثریتی علاقوں کے حوالے سے میں نے بھی ذکر کیا ہے. اور ایک اور مقصد پاکستان بنانے کا یہ تھا کہ ہم دنیا کے سامنے, جدید دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا ملک بھی موجود ہے, ایک ایسی ریاست بھی موجود ہے کہ جہاں پر اسلام کے اصولوں کو پریکٹس کیا جاتا ہے, اسلامی قانون نافذ ہے, جہاں پر مسلمانوں کو بالخصوص, اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کو تو بالعموم اور مسلم اور نان مسلم لوگوں کو بالخصوص امن اور خوشحالی دی جاتی ہے. ہم دنیا کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کرنا چاہتے تھے پاکستان بنا کر جدید دنیا کے سامنے کہ جہاں انسانیت کو امن بھی ملے, جہاں انسانیت کو آشتی بھی ملے, سکون بھی ملے, راحت بھی ملے, ہمدردی کا سلوک بھی ان کے ساتھ کیا جاتا ہو, جہاں پر ان کو انسان سمجھا جاتا ہو, جہاں ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جاتا ہو, مسلمان کے حقوق بھی اس کو ملتے ہوں اور غیر مسلم کو بھی اس کے حقوق ملتے ہوں. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم روایت ہے کہ ذمی کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے. فرمایا کہ ان کے مال تمہارے مالوں کی طرح ہیں, ان کی جانیں تمہاری جانوں کی طرح ہیں. اموالہم کا اموالنا, اس طرح کلمات ہیں حدیث مبارکہ کے. تو ایک ایسی ہم ریاست قائم کرنا چاہتے تھے, لیکن افسوس
کہ پاکستان بنا تو لیا لیکن یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جیسا کہ ہمیں نافذ کرنا چاہیے تھا ہم نے نافذ اب تک نہیں کیا، اور ایسا ارادہ کرنے کا بھی ہماری اکثریت نہیں سوچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان بنانے کے یہ مقاصد تھے، اللہ ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے اس لیکچر کو لائک کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں دوسروں کے ساتھ، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی کیا پریورٹیز ہیں، آپ اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ فیس بک پیج کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں، اس پہ فالو کر سکتے ہیں تاکہ اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ فیس بک پر فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کمنٹس تو میں جب دیکھنا ہوتا ہے کبھی دیکھ لیتا ہوں، لیکن وہاں پر آپ کو جلد آپ کے کوشچن کا آنسر مل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔